بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں نشاط احمد بطور اردو لیکچرر۔ بچوں، ہم نے نظم پیغام کے پچھلے دو لیکچروں میں دو اس کے جو حصے پڑھے تھے۔ آج ہم اسی نظم پیغام کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ شعر کچھ یوں ہے کہ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ حل لغت دیکھیے جی کہ وائے افسوس، نادانی بے وقوفی، محتاج مجبور، اس کے بعد ساقی شراب تقسیم کرنے والا، میں شراب، مینا صراحی، اس کے بعد ہے جی لفظ کہ محفل۔ محفل کیا ہے کہ شراب پینے والے جب لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کی جو جماعت ہوتی ہے اس کو محفل کہیں گے۔ مفہوم دیکھیے، افسوس ہے مجھے اے مسلمان، تو ساقی کا محتاج ہو گیا، حالانکہ میں، صراحی، ساقی، محفل تو خود ہی ہے۔ تشریح دیکھیے جی کہ اقبال اس شعر میں اس بات کا افسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان جو نوجوان ہے وہ مختار ہے، لیکن وہ محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اس شعر کی تشریح دیکھیے جی کہ اقبال نے یہاں پر جو افسوس کیا ہے تو کیسا ہے کہ اے امت مسلمہ کے نوجوان، مجھے تیری نادانی پر افسوس ہو رہا ہے کہ تو مختار ہو کر محتاج ہوئے پھرتا ہے۔ محتاج بھی ایسے لوگوں کا جن کو چلنا تو نے سکھایا تھا، جن کو جینا تو نے سکھایا تھا، جنہیں جینے کا کرینہ تم نے سکھایا تھا۔ تم نے ان کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سکھائے تھے۔ یہاں پر میں جو ہے کا استعارہ خالص علم کے لیے، اور مینا کا استعارہ جو ہے وہ کتاب کے لیے، اور ساقی کا استعارہ جو ہے وہ معلم کے لیے، اور محفل کا استعارہ جو ہے وہ جماعت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اقبال۔ پہلے مصرے میں دیکھیے جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاعر مشرق نے یہ کہتے ہیں جی کہ جیسے ایک استعارہ کون سا ہے جی کہ لفظ یہاں پہ آیا تھا میں کا مطلب کیا ہے؟ شراب۔ ویسے تو اس کا مطلب ظاہری مطلب شراب ہے، لیکن اقبال کی مراد یہاں شراب علم ہے۔ وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہمیں علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ علم ہی ہماری شان ہے، علم ہی ہماری آن ہے، علم مومن کی میراث ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے مینا، جس سے مراد صراحی ہے، جس میں شراب ہوتی ہے، لیکن اقبال کی مراد یہاں پر شراب نہیں بلکہ اس کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ کتاب ہے، کہ جس میں شراب علم موجود ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس کتاب سے مراد کیا ہو سکتا ہے جی؟ قرآن مجید ہو سکتا ہے، جو تمام تر علوم کا مجموعہ ہے۔ تیسرا استعارہ ساقی کا استعمال کیا ہے، اس سے مراد شراب پلانے والا ہوتا ہے، لیکن اقبال کی مراد علم سے سیراب کرنے والا معلم ہے۔ اس کے بعد آخری جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد جماعت ہے، یہاں بیٹھ کر طالب علم جو ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی برکت خدا نے رکھی ہے۔ اس لیے اقبال ہمیں قرآن کا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جی کہ اقبال نے جو ہم نے کہا کہ علامتی انداز کے ساتھ یہاں پہ جو بات کہی اس شعر میں کہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ضروریات کے لیے غیروں کی طرف مت دیکھو، اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو آزماتے ہوئے، اپنی
دنیا آپ پیدا کرو، پوری دنیا پر اسی طرح چھا جاؤ جس طرح تمہارے آباء و اجداد جو ہے وہ اپنی بغیر گردیں جھکائے وہ جو ہے وہ دنیا پر چھا گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو زمین پر خدا کا نائب بنا دیا گیا تھا۔ اس لیے ہمارے کسی دیکھتے ہیں کہ غیرت بڑی چیز ہے، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ایک اور شعر دیکھیے جی کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ اگلا شعر دیکھیے، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گر باطل بھی تو۔ مفہوم سے پہلے ہم اس کی لغت جو دیکھ لیتے ہیں۔ شعلہ آگ کا اٹھتا اشارہ، خاشاک غیر اللہ اللہ کے سوا سب کچھ، اس کے بعد باطل جھوٹ، غرض گر تباہ کرنے والا۔ مفہوم ہوگا کہ اے مسلم تو آگ بن کر باطل قوتوں کو جلا کر راکھ کر دے، تجھے آج باطل سے کیوں ڈر ہے، تو باطل کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تشریح دیکھیے کہ علامہ اقبال نے غیر اللہ کی جو نفی کی ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں کہ دیکھیے پہلے کہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور تمام انبیاء کرام کی دعوت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اللہ واحد ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی مسلمان غیر اللہ کی نفی کرتا ہے، اللہ کا بندہ بن جانے کے معنی اس کی حکمیت، اقتدار اور یکتائی کو تسلیم کرنا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بتان آزری اور خاشاک غیر اللہ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ مسلمان جو ہیں وہ باطل سے جنگیں لڑتے آئے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ باطل کو شکست دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کائنات میں شرک کے اندھوں کو توحید کی روشنی سے دور کر دیا تھا، آج پھر دنیا پھر جو ہے وہ باطل اور مشرکوں اور کافروں کی اس وقت جو ہے وہ حکمرانی ہے پوری دنیا بھر میں، تو سیاسی، تہذیبی اور فکری حوالے سے انہی کا طوطی بول رہا ہے۔ اقبال مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو جس نے جو ہے وہ سلطنت روم جیسی بڑی جو سلطنت تھی، اور اس کے بعد یہ جو سلطنت ایران جو تھی، اتنی بڑی سلطنتوں کو شکست دی تھی، ان کو جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے کچلا تھا ان کو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آج پھر اسی تاریخ کو دہرانے کا وقت آ گیا ہے۔ تاریخی مناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے یہ جنگ عظیم سے ماقبل کا دور تھا۔ سلطنت عثمانیہ شکست کا شکار ہو چکی تھی۔ مشرق وسطیٰ پر انگریزی اور فرانسیسی قوتیں غالب آ رہی تھیں، اور ہندی جو مسلمان تھے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دل شکن حالات میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ کسی باطل قوت کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاؤ، بلکہ شعلہ بن کر ان تمام قوتوں کو ملیا میٹ کر دو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب امت مسلمہ اپنی خودی کو بیدار اور مستحکم کرے گی، اور جو اقبال نے بات کہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ باطل کو شکست رہی ہے، اب بھی وہ دور ہے، اور ہمیں اسی کے کہہ لیں کہ ہمیں اسی دور کو دہرانا ہوگا۔ حوالہ کے شعر دیکھیے جی کہ
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، باطل کی ہمیشہ سے ہے تعداد زیادہ، لاکھوں کا نہیں دیکھو 72 کا خدا ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ مفہوم پڑھنے سے پہلے ہم لغت دیکھتے ہیں جی کہ بے خبر، کہ جس کو کوئی خبر نہ ہو، جس کو جو ہے وہ کوئی کہہ لیں کہ بالکل غافل جو ہو۔ اس کے بعد جوہر آئینہ ایام، وقت کا آئینہ، آخری پیغام کیا ہے کہ وہ آگے ہم بات کریں گے کہ مفہوم دیکھتے ہیں جی کہ اے نادان تو وقت کا آئینہ ہے جس میں سب اپنی شبیہ دیکھتے ہیں، تو اللہ کا آخری پیغام ہے۔ تشریح میں دیکھتے ہیں جی کہ مرد مومن کے لیے اقبال نے یہاں جوہر آئینہ ایام جو استعارہ استعمال کیا ہے، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جی، بات کرتے ہیں کہ شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ عام شیشے اور آئینے میں بنیادی فرق عکس دکھانا ہے۔ شیشے کے پیچھے خاص قسم کا ایک مٹیریل جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پینٹ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ شیشہ آئینے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی آئینے کے پیچھے لگے اس مٹیریل کو اگر ہم کسی کھردری چیز سے اگر اس کو کھرچ دیا جائے تو وہ آئینہ جو ہے وہ جو عکس دکھاتا تھا اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اقبال نے مسلمانوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے کہ اے مسلمان، تیری حیثیت شیشے کے پیچھے لگے اس جوہر کی سی ہے جو شیشے کو آئینہ بنا دیتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں اقبال نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا جو ایک آخری پیغام قرار دیا ہے۔ چونکہ مسلمان قرآن کا حامل ہے، قرآن آخری کتاب حق ہے، اس لیے شاعر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام قرار دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا مومن خدا تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ جس طرح قرآن جو ہے وہ بہترین کتاب ہے، اس طرح مرد مومن بہترین انسان ہے۔ شاعر یہاں پر اس آخری شعر میں مسلمانوں کو ان کی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس طرح آئینہ کہہ لیں کہ ایک خاص جو اس نے وہاں پہ اس کو استعاراتی استعمال کیا ہے، جوہر آئینہ اس کو کہا ہے، اسی طرح مسلمان دنیا میں اس جوہر کی مانند ہے جو آئینہ کو اس قابل کر دیتا ہے، وقت دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنی اہمیت سے خود آگاہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور دوسرا ہماری اہمیت ہمیں کب وہ ہماری اہمیت سے آگاہ ہوگا؟ ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ نا کہ کوئی بھی پھر دوسرا ہمیں اہمیت نہیں دے گا۔ یہاں پہ ایک اور اگر اس بات کو تھوڑا ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو یہاں پر اقبال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اے مسلمان کہ تو بے خبر ہے، تو نادان ہے، کم عقل ہے، اور اس کی کم عقلی پہ اقبال جو ہے وہ افسردہ ہے، اور کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ تم اپنی اصلیت سے، اپنے ماضی، اپنی صلاحیتوں اور اپنے اندر پوشیدہ قابلیتوں سے ناواقف ہے، اور اس کو مسلمان کو، مومن کو اس کی خودداری اور خودی کو بیدار کرنے کے لیے آگاہ کر رہا ہے۔ جان لو کہ تم اس کائنات کی بہترین مخلوق ہو، اور زمانے بھر میں تمہیں سب سے قیمتی چیز جو تم ہو وہ اور جو تمہیں عطا کی گئی ہے، اور وہ کیونکہ وہ تمہیں قرآن
توحید کا علم بردار بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں جی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخر الزماں نبی جو ہے وہ آخری نبی بنا کر بھیجا، ہم بھی اسی نبی کے آخری کہہ لیں کہ اسی آخر الزماں کی امتی ہیں، اور ہماری امت جو ہے بہترین اس نبی کی جو امت ہے وہ بہترین ہم اس کی امت ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک منصب ہے ہمارے لیے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ خیال رہے کہ اس جو ہے وہ یہاں پر مسلمان کا جو مسلمان کو علامہ اقبال نے ایک مقام یاد دلوایا ہے، اسی طرح وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم اس خدا کا جو مومن جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ خدا کا آخری پیغام ہے۔ حوالے کی شعر دیکھتے ہیں کہ مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو بچوں ہماری آج کی جو نظم ہے پیغام مکمل ہوتی ہے۔